آپ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو وہ واحد آپ صحابی ہیں کہ آپ کو اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جن کی صحابیت پر رب کا قرآن بھی شاہد ہے، جن کی صحابیت پہ رب کا قرآن بھی شاہد ہے، اور آقا کریم جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ایسے فرامین ہیں جن میں بتایا گیا ہے صدیق تو ہی تاجدار صداقت ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید قرآن رشید کو اٹھا کے دیکھے جائے تو آج کے اس عنوان کے لحاظ سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا سنیا جو دو میں دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ اور ان میں سے ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی یہ وہ سلسلہ ہے اور یہ وہ ایک کنسپٹ بیان کیا جائے گا، توجہ رکھنی ہے اور بڑا آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھ آئے گا، کیونکہ جس کے دل میں حب صحابہ ہوتی ہے اسے زیادہ سمجھ آتا ہے۔ ہجرت کی رات ہے، حضور صدیق اکبر کو لے کے غار میں پہنچتے ہیں، حضرت صدیق اکبر صفائی کرتے ہیں، پہلے خود اندر جاتے ہیں، جناب والا صفائی کی، پھر سونے کو کہا آپ تشریف لے آئیں۔ اب مدینے والا اندر تشریف لے کے آتا ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی چادر پاڑ پاڑ کے غار کے جتنے بھی کونے کھدرے تھے ان کو بند کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر تاجدار صداقت بھی ہیں، تاجدار ولایت بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور تاجدار شجاعت بھی ہیں۔ حضور کے غلام اللہ کی عزت کی قسم ہے، حضور تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرماتے ہیں، پیچھے پیچھے جو مخالفین ہیں، جو منافقین ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں صدیق اکبر اور حضور علیہ السلام آرام فرما رہے صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غار تو بند ہے، اس پہ تو مکڑی کا جالا ہے، مکڑی نے آ کے نا جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ جس نے محبوب اور محبوب کے غلام کا تحفظ کیا اللہ نے اس کو آج تک عزتوں کا تاج عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو نسبت مصطفیٰ کا حیا کرتا ہے پھر اللہ بھی ان کا حیا کرتا ہے۔ اور اب دیکھنا حضور صدیق اکبر تاجدار صداقت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمن بہر آ چکے ہیں، ان کے پاؤں بھی نظر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر وہ تھوڑا سا اور دیکھیں گے وہ ہم تک پہنچ جائیں گے، وہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ تاجدار صداقت کے یہ جملے تھے، رب کا قرآن اترتا ہے اور کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اور میں سونے غم نہ کر، حضور نبی رحمت فرماتے ہیں غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب غم اپنی جان کا نہیں تھا، غم اپنی جان کا نہیں تھا، فکر اپنی جان کی نہیں تھی، بلکہ اس جان کی تھی جو جانے جہان ہے۔ اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچ آقا دے رب دی میں شان آقا جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ اب جان اپنی جان کی فکر نہیں، اگر اپنی جان کی فکر ہوتی تو مورخین لکھتے ہیں کہ کئی دفعہ سانپ نے ڈسا ہے پھر بھی نہیں بولے، پھر بھی نہیں بولے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، چہرے بددعا پہ کرے، مصطفیٰ کی آنکھ
فرمایا صدیق کیا ہوا ہے؟ فرمایا سونیا کوئی زہریلی چیز مجھے ڈس رہی ہے اور اپنی جان کی فکر نہیں، فکر کس کی ہے؟ فکر جانے جہان کی ہے۔ ایک یہ بھی غلام ہے، اور ایک اور غلام کا قصہ سنتے ہیں، یہ بھی حضور کی امتی ہیں، اور ایک اور امتی کا بھی واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے، پیچھے سے فرعون کی قوم جب پہنچی، جب فرعون پہنچا تو قوم نے کہا فلما تراءل، فرمایا جب وہ دو قومیں آپس میں جمع ہو گئیں، جب دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہو گیا تو کہنے لگے یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے، انہوں نے کہا ہے موسیٰ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے دشمن ہمارے سروں تک پہنچ گئے ہیں، قریب پہنچ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا قال کلا ان معی ربی، فرمایا غم نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی جملے اسی طرح کے ہیں، وہاں پہ بھی جملے اسی طرح کے ہیں۔ فرمایا وہاں پہ وہ غم اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں، اپنی ذات کا خوف تھا کہ ہمیں اب موسیٰ آ گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ رہے ہیں فرعون، ہمیں جنابے والا ہماری جان کو خطرہ ہے، موسیٰ اب ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن اللہ کی عزت کی قسم وہاں پہ ان کو غم اپنی ذات کی وجہ سے تھا، لیکن حضرت صدیق کو غم سرکار مدینہ کی وجہ سے تھا۔ اور وہ دیکھیں، توجہ وہ دیکھیں، اب وہاں پہ اللہ نے کہا ان اللہ معنا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں ان معی ربی، فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے۔ پتہ چلا امتی ہر بندہ بن سکتا ہے لیکن صدیق اکبر جیسا کوئی بنتا ہے۔ تاجدار صداقت، تاجدار شجاعت کے مراتب اور فضائل و کمالات کو جب بیان کیا جاتا ہے، حضور کے غلام اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ نے ان کو کتنی شانیں، کتنے کمالات عطا کیے ہیں، کتنی مراتب کا ان کو مجموعہ بنایا ہے۔ اور حضور کے غلاموں دیکھنا، اما عائشہ صدیقہ سبحان اللہ، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ صدیقہ بنت صدیق، سبحان اللہ، حضرت صدیق کی بیٹی، آپ فرماتی حضور جان رحمت شفیع امت میری گود میں سر رکھ کے استراحت فرما رہے، حضور استراحت فرما رہے ہیں، گود میں سر رکھا ہے، چاندنی رات ہے، تارے نکلے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ آسمان کے کتنے تارے ہیں؟ کیا ان تاروں کی جتنی، ان ستاروں کی جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں، ان ستاروں کی جتنی نیکیاں جو آسمان پہ ستارے ہیں، اب ستارے کچھ ظاہر ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ پہلے آسمان پہ ہے، کچھ اس طرف ہے، کچھ اس طرف ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے سرکار صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان ستاروں کی جتنی کسی کی نیکیاں ہیں، فرمایا ہاں میرا ایک غلام ہے جس کی ان ستاروں کی جتنی نیکیاں ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب، سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ شخصیت ہیں جن کی نیکیاں ان تاروں جتنی ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے ابا جی کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ میرے ابا جی کی نیکیاں، حضرت صدیق اکبر کی نیکیاں، حضرت صدیق اکبر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ اب دیکھنا میرے آقا تاجدار بزم کائنات فرماتے ہیں اے عائشہ فاروق کی ساری نیکیاں ایک طرف اور میرے صدیق کی ایک نیکی ایک طرف۔ سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر کی ایک نیکی اور حضرت فاروق اعظم کی ساری نیکیاں۔ اب دیکھو وہاں پہ محدثین جرا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب آسمان پہ ستارے ہیں اور زمین کی عبادتیں پوشیدہ بھی ہوتی ہیں اور ظاہر بھی ہوتی ہیں۔ زمین پہ عبادت ظاہری طور پر بھی، پوشیدہ طور پر بھی، اور آسمان کے تارے بھی کچھ ظاہر
اللہ کے نبی غیب جاننے والے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کر کے یہ امت کو عقیدہ دے دیا. فرمایا میں صدیق کی بیٹی ہوں, صدیقہ ہوں, تم کو یہ پیغام بتاتی ہوں جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ غیب بتانے میں بھی بخل نہیں کرتے. سبحان اللہ. فرمایا جتنی آسمان کے ستارے گئے اس کے برابر نیکیاں حضرت فاروق کے پاس, اور ایک نیکی ایسی ہے جو حضرت فاروق اعظم کی ساری نیکیوں کے برابر. اور خود حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر میری ساری عمر کی نیکیاں لے لی جائیں, ساری زندگی دیا نیکیاں لے لیا منن تو میں نو ایک نیکی مل جائے, ایک دن اور ایک رات والی, ایک دن اور ایک رات والی. غلاموں نے عرض کی وہ کون سی؟ فرمایا ایک رات تو وہ ہے جب سونا سونے کے ساتھ تھا, سبحان اللہ. اور چہرہ پر دعا پہ نظر تھی. حضرت صدیق اکبر وہ عبادت کر رہے تھے جو کائنات میں کوئی نہیں کر رہا تھا. فرمایا وہ نیکی مل جائے اور ایک وہ نیکی مل جائے کہ جب حضور علیہ السلام کے رسالہ ظاہری کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا خطبہ پیش کیا اور اپنا عنوان دیا اور کہا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا, جو پہلے دیتا تھا اب مرتد ہو گیا, زکوٰۃ نہیں دے گا, میں اس کا سر اتاروں گا. حضور کے غلاموں, جان رحمت, شفیع امت کے ماننے والوں, اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے پہلا مؤذن بھی حضرت صدیق اکبر, پہلا امام بھی حضرت صدیق اکبر, پہلا خطیب بھی حضرت صدیق اکبر, پہلا امام بھی حضرت صدیق اکبر. رسالہ ظاہری سے پہلے بھی میرے آقا کہتے تھے مرو ابا بکر ان یصلی بالناس, فرمایا اے لوگ ابو بکر کو حکم دو وہ میرے غلاموں کی نماز پڑھا دے. سبحان اللہ. اب یہ وہ تاجدار صداقت ہے, تاجدار شجاعت ہے جس کا ایمان کتنا وزنی ہے. فرمایا ایمان و ابی بکر بے ایمان اہل الارض. فرمایا ابو بکر کا اگر ایمان دیکھنا چاہو گے, فرمایا ایمان و ابی بکر, فرمایا حضرت ابو بکر کا ایمان ایک طرف اور پوری کائنات کا ایمان ایک طرف. فرمایا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں اور تکڑی کے دوسرے پلڑے میں, باقی تمام کائنات کا ایمان ہو. فرمایا حضرت صدیق اکبر کا اکیلا ایمان ساری کائنات کے ایمان سے وزن میں بھاری ہے. سبحان اللہ. یہ ہے تاجدار صداقت, تاجدار شجاعت, تاجدار ولایت. اور حضور کے غلاموں صرف اتنا نہیں, فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی. فرمایا اے دنیا والوں میرے ابو بکر کا شکر ادا کرنا یہ میرے نبی کا فرمان ہے. فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی. فرمایا میری ساری امت پہ جو میرا غلام ہوگا اس کو پھر میرے ابو بکر کا شکر ادا کرنا پڑے گا, اس پہ ضروری ہے وہ میرے ابو بکر کا شکر بھی بجا لائے اور میرے ابو بکر سے محبت کا تقاضا بھی میری شریعت کرتی ہے. یہ وہ صدیق اکبر ہے, یہ وہ تاجدار صداقت ہے, یہ وہ تاجدار شجاعت ہے. اللہ نے جس کو کتنی شانوں والا بنایا ہے, کتنے مراتب کا حامل بنایا ہے. حضور کے غلام اللہ کی عزت کی قسم میرے آقا فرماتے ہیں کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی. فرمایا قیامت کا دن ہوگا ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی, ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی, ساری برادریاں ختم ہو جائیں گی الا نسبی و سببی. لیکن فرمایا قیامت کے دن بھی میری رشتہ داری قائم رہے گی, قیامت کے دن بھی میری رشتہ داری قائم رہے گی. نسبی بتاؤ حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ کے رشتہ دار ہیں یا نہیں؟ اب یہ رشتہ داری جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے یہ اس دنیا پہ بھی قائم, کل قیامت کے بعد بھی قائم. اور حضور فرماتے ہیں صدیق, فرمایا اول یا ابا بکر اول من يدخل الجنہ. فرمایا اے ابو بکر جو کل جنت میں پہلے داخل ہوگا وہ تو ہوگا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق, حق جاریہ. نعرہ حیدری. یا علی. جو سب سے پہلے میری امت کی شفاعت کرے گا, میری امت کی شفاعت کے لیے جو سب سے پہلے آگے کھڑا ہوگا وہ صدیق تو ہی ہے.
صدیق اکبر کی حضور سے محبت کیسی محبت ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے انگوٹھی دی. صدیق جا اس پہ میری مہر لگوا کے لے کے آؤ. یعنی اب جس طرح آج مورے ہیں نا، جس طرح ہمارے پاس آفس کے اندر مورے ہوتی، اسی طرح اس دور میں مورے ہوتی تھی، لیکن وہ مور انگوٹھی نما مور ہوتی جو ہاتھ میں ڈالتے تھے. قاضی وہ اس کو مور لگاتے تھے اور خطوط وغیرہ بھیجتے تھے. حضور علیہ السلام کی مور نبوت الحمدللہ آپ سب نے دیکھی ہو. فرمایا کاتب سے جاؤ اور میرا نام میرا نہیں بلکہ رب کا نام لکھوا کے لے آؤ. اب صدیق اکبر جاتے ہیں، کاتب کو کہتے ہیں اس پہ اللہ کا نام لکھو. اب جب اللہ کا نام لکھوا چکے تو دل میں خیال آیا رب کا تو لکھوا لیا، رب کے یار کا نہیں لکھوایا. رب کے یار کا نام نہیں لکھوایا. دل نے گوارا نہیں کیا. حضرت کہا اللہ کا نام ہو اور اللہ کے نام کے ساتھ رب کے یار کا نام نہ ہو، ان کا نام نہ ہو جن کے لیے پوری کائنات بنی ہے. اب حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں رب کا نام بھی لکھو، رب کے یار کا نام بھی لکھو. اب یہ دیکھنا توجہ. اب حضرت صدیق اکبر حضور کا نام لکھوا کے، اللہ کریم جل مجدہ العظیم کا نام لکھوا کے مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں. اب جب حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں وہ انگوٹھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. فرمایا ابو بکر میں نے تو کہا تھا ایک نام لکھوا کے لے آنا. ابو بکر میں نے کہا تھا ایک نام لکھوا کے لے آنا، یہ تو تم 3 نام لکھوا کے لے آئے. فرمایا یا رسول اللہ 2 تو لکھوائے، تیسرے کا پتہ نہیں. فرمایا ایک میرا نام لکھا ہے، ایک رب جلیل کا نام لکھا ہے اور ایک تیرا نام لکھا ہے. فرمایا یہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے 2 نام لکھوائے تھے، ایک اللہ کریم کا نام لکھوایا، آپ کا نام اس وجہ سے لکھوایا کہ میرے دل نے گوارا نہیں کیا میرے رب کا نام ہو، رب کے یار کا نام نہ ہو. جبریل امین تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کا سردار عرض کرتا ہے سونیا صدیق نے گوارا نہیں کیا کہ تیرا نام رب کے نام سے جدا ہو. رب کہتا ہے رب بھی یہ نہیں چاہتا کہ تیرا نام صدیق کے نام سے جدا ہو. کہتا ہے ڈر صداقت. دیکھو نا رب کی بارگاہ میں کتنی مقبولیت ہے، رب سے کتنی محبت ہے، رب سے کتنی الفت ہے. فرمایا رب نے بھی اللہ کریم نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ صدیق تیرا نام تیرے حبیب کے نام سے جدا ہو. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے نا، شاعر بڑے پیارے انداز میں کیا کہا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. آج آخری جماعت اسلامی کا شاید جمعہ ہو، اس تناسب میں آج دیکھیں حضور سے وفاؤں کی بات ہو، حضور سے تعلق کی بات ہو، حضور سے نسبت کی بات ہو، حضور پہ جان و مال سب کچھ قربان کرنے کی بات ہو. صدیق اکبر پہلے نظر آتے ہیں، امت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ صدیق اکبر وہ ہے جو محبوب کے نام پہ ہر کچھ لٹانا بھی جانتا ہے اور رسول کے نام پہ خود کو مٹانا بھی جانتا ہے. اب دیکھنا ایک آخری روایت آپ کے سامنے کہ حضور سے نسبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ناتا کیسا تھا اور حضور نبی رحمت شفیع امت نے کتنے فرامین میں. اور اس طرح بھی فرمایا انتم وزیران، فرمایا اے صدیق عمر تم میرے وزیر ہو، زمین پہ کو کیا ہو؟ وزیر ہو، زمین پہ میرے وزیر ہو. فرمایا یہ وہ وزیر ہیں. اب فرمایا کہ یہ وہ وزیر ہیں. وزیر وہ ہوتا ہے جو پیچھے بادشاہ کی موجودگی میں دیگر کام سنبھالتا ہے. فرمایا آسمانوں پہ بھی 2 وزیر، زمینوں پہ بھی 2 وزیر. فرمایا ان میں سے ایک صدیق تو میرا وزیر ہے. اب دیکھیں جن کو حضور نے اپنا نائب بنایا، نائب اعظم بنایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں مسجد نبوی ہوگی، اس کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے. پہلے مسجد نبوی میں دروازے کھلتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تشریف لاتے، ان سے گزرتے، نماز پڑھتے، واپس چلے جاتے. پھر آقا کریم نے اعلان کیا
کہ حضور علیہ السلام کی وصال ظاہری سے قبل کی بات ہے. میرے آقا نے کہا ہے میرے غلاموں جو مسجد نبی کے دروازے ہیں سارے بند کر دیے جائیں گے لیکن میرے صدیق کا دروازہ پھر بھی کھلا رہے گا. صداقت کے تاجدار کا دروازہ کھلا رہے گا. جب یہ بات صحابہ کو پہنچی تو کہا یہ یار ہے اس وجہ سے اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں میں نے سب کے دروازوں کو دیکھا ہے. اب مصطفیٰ وہ ہے جو دنیا کی کائنات کی ہر چیز سے باخبر ہے. وہ جانے جہاں ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے بے خبر ہی نہیں. اب حضور نے فرمایا میرے غلاموں صدیق کا دروازہ کھلا رہے گا. میں نے تم سب کے دروازوں کو دیکھا ہے تمہارے دروازوں پہ تاریکی کو دیکھا ہے لیکن صدیق کا دروازہ وہ ہے جہاں پہ میں نے روشنیوں کا سویرا دیکھا ہے. اجالے دیکھے ہیں حضرت صدیق اکبر کے دروازے پہ میں نے اجالے دیکھے ہیں. اور محدثین فرماتے ہیں اس سے یہ اشارہ بھی ہے. کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو خلافت میں امامت میں وزارت میں پہلا ہوگا اس کو امت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ امام الاتقیاء حضرت صدیق اکبر کے لقب سے یاد کیا کریں گے. اب دیکھیں اتنی شانوں کے حامل ہیں لیکن جب حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں حضور سے تعلق کا اور محبت کا جب عالم ہوتا ہے تو ان سے دیکھیں ان کی شخصیت کو دیکھیں ان کے کردار و افعال و اعمال کو دیکھا جائے. مقررین اور مبلغین نے بھی بیان کیا اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے. جب آپ کا وصال کا وقت آیا شاید آج آخری ذکر خیر ہو آپ کا جب آپ کے وصال کا وقت آیا نیا کفن بھی نہیں تھا جو آپ کو پہنایا جا سکتا. ایک وہ بھی وقت تھا جب آپ مکہ کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. ایک وہ بھی وقت آیا جب کفن بھی نہیں تھا. حضور سے اتنی وفا کی اتنی وفا کی اتنی وفا کی اللہ کی عزت کی قسم آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج کئی نسلیں گزرنے کے بعد بھی حضرت صدیق اکبر کی شان آپ کے کمالات آپ کے مراتب میں اور آپ کی کرامات کو امت یاد رکھے ہوئے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا تعلق نسبت مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے پھر امت انہیں بھولتی نہیں ہے پھر امت انہیں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز کا جو مقصد تھا اپنی زندگی کے جو صبح شام تھے سحر و رات کے ایام تھے وہ حبیب کریم تاجدار رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیے تھے. اس وجہ سے اللہ کریم نے پھر آپ کو یہ اعزاز بخشا. آپ کی صحابیت پہ رب کا قرآن بھی شاہد ہے. کسی صحابی کو صاحب نہیں کہا رب کا قرآن آپ کو صاحب بھی کہتا ہے. اذ یقول لصاحبہ فرمایا سونے یہ جو تیرا ساتھی ہے. اب دیکھو ان کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی. دعا ہے اللہ کے عظیم ان کی محبت ان کی الفت میں نصیب فرمائے اور ان کی محبت میں